غلام ہے، میرا عبد ہے، تو لوگوں نے پھر نام رکھ دیا عبد المطلب، مطلب کا بندہ یا مطلب کا غلام۔ اور یہ سردار عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، بعد میں عبد المطلب نام پڑ گیا، یہ کون تھے؟ یہ میرے نبی کے دادا جان تھے، سردار عبد المطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان، میں حبیب الرحمن ہوں۔ ربیع الاول کا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 12 ربیع الاول کو یا 11 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو میرے اور آپ کے پیر و مرشد تاجدار اللہ کے سچے نبی معصوم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ نے اس نبی کو اس طرح مبعوث کیا اور ایسی شان رکھی کہ اس طرح کا نہ کوئی شان والا، نہ کوئی لیڈر اس دنیا میں آیا اور نہ ہی کوئی آنا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے۔ میرے نبی کی شان بہت پیاری ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے چھوٹے بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے لاکھوں نبی پیدا کیے، جسے بنی اسرائیل کہتے۔ لیکن میرے نبی کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی درمیان میں پیدا نہیں کیا۔ آخری نبی پیدا کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، اس کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج کے اس ویڈیو میں ویلاگ میں اللہ کے نبی کی ولادت کا اور جس محلے میں ہوئی اور جو خاندان ہے میرے نبی کا، میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اگر آتے جائیں تو ایک شخصیت آتی ہے جس کا نام ہے عمر، جن کا لقب تھا ہاشم، اور ہاشم پھر وہ مشہور ہو گیا، عمر کو لوگ کم جانتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں جب قحط پڑ گیا تو سردار ہاشم، جنہیں سردار عمر کہتے ہیں، وہ مدینہ پاک میں ہجرت کے لیے گئے اور وہاں سے غلہ لے کر آئے، پھر مکہ معظمہ میں لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو کھانا کھلایا۔ سردار عمر جب تجارت کے لیے مکہ معظمہ گئے اور شام جا رہے تھے تو مکہ معظمہ میں ایک خاندان کے پاس ٹھہرے، ایک سردار کے پاس ٹھہرے، بنو نجار۔ بنو نجار کو وہ جانتے تھے کیونکہ مکہ کی مارکیٹ میں سردار عمر کا بنو نجار سے تعلق تھا، کیونکہ مارکیٹ میں جب منڈیوں میں جاتے تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط تھا یا تعلق تھا۔ سردار عمر جب بنو نجار کے پاس ٹھہرے تو وہاں پہ انہوں نے شادی کر لی، کیونکہ وہ لوگ حسب نسب تو جانتے تھے۔ انہوں نے جو نجار قبیلے کے خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی سلمہ کا جو نکاح ہے وہ سردار عمر کو دے دیا۔ سردار عمر وہاں پہ کچھ دن ٹھہرے اور پھر وہ شام چلے گئے، اور اللہ نے ان کی بیوی کو اولاد کی امید لگا دی۔ وہ تجارت کے لیے ہی جا رہے تھے تو ان کی غزہ شہر میں ان کی وفات ہو گئی۔ سردار عمر 4 بھائی تھے، سب سے چھوٹے بھائی کا نام تھا عبد المطلب۔ جب یہ خبریں پہنچی ان کی وفات کی، اور وفات کے بعد یہ پتہ چلا کہ انہوں نے وہاں پہ مدینہ پاک میں شادی کی تھی، تو عبد المطلب سردار عمر کے چھوٹے بھائی تھے، سب سے چھوٹے۔ عبد المطلب سواری پکڑتے ہیں اور وہاں پہ اپنی بھابھی کو مدینہ پاک سے اور اپنے جو بھتیجے تھے ان کو بٹھا کر لے آتے، اور جو بچہ تھا سردار عبد المطلب کا بھتیجا تھا، اس کا نام تھا، اس بچے کا نام تھا شیبہ۔ سفید بال تھے، سفید بالوں والا، ان کو کہتے تھے شیبہ۔ اب سردار عبد المطلب جب اس بچے کو سواری پہ بٹھایا تو مکہ پاک میں جب آئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے بچہ؟ تو فرمایا، مثلا شناخت اس کی جو وہ چھپانے کے لیے بتایا کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میرا عبد ہے، تو لوگوں نے پھر نام رکھ دیا عبد المطلب، مطلب کا بندہ یا مطلب کا غلام۔ اور یہ سردار عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، بعد میں عبد المطلب نام پڑ گیا، یہ کون تھے؟ یہ میرے نبی کے دادا جان تھے۔ سردار عبد المطلب
کی شادی ہوئی، 12 بیٹے سردار عبدل مطلب کو اللہ پاک نے عطا کیے۔ اب مکہ پاک میں اس وقت 2 محلے تھے، 2 قبیلے آباد تھے، ایسے کہہ لے 2 محلے تھے۔ ایک محلہ یہ تھا کہ جہاں پہ سردار عبد المطلب کا خاندان تھا، جنہیں قریش کہتے۔ یہ محلہ کہلاتا تھا محلہ معلی ماوا، اونچا، یہ اونچا محلہ تھا، اور یہ دائیں سائڈ پہ تھا مکہ معظمہ کے۔ اور جو بائیں سائڈ پہ محلہ تھا وہ محلہ تھا مسکلہ، وہ نیچے والی سائڈ کا محلہ تھا۔ سردار عبد المطلب، اس محلے کے اندر سردار عبد المطلب کی شادی ہوئی۔ وہاں پہ 2 بڑے بھائی تھے، سردار تھے، وہب اور وہیب۔ وہیب کی بیٹی تھی وہاں پہ حالہ، جن کے ساتھ سردار عبد المطلب نے خود شادی کی، جس کے بطن سے سردار میر حمزہ میرے نبی کے چاچا جان رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ اس طرح میرے نبی کی سردار حمزہ سے بھی رشتہ داری تھی، دوری تیری رشتہ داری تھی۔ اور جو وہب کی بیٹی تھی آمنہ، ان کے ساتھ شادی کر دی حضرت عبداللہ کی، جو میرے نبی کے ابا جان تھے۔ اب جہاں پہ میرے نبی کی ولادت ہوئی، سردار عبداللہ کے گھر اماں جی آمنہ کے بطن سے، وہاں پہ ایک گلی تھی، اس گلی کے اندر مثلا ایک گلی تھی یا ایک بازار تھا، اس کے اس سائڈ پہ گھر تھے، اس سائڈ پہ بھی گھر تھے۔ سردار عبد المطلب کا جو بیٹا تھا ابو لہب، اور سردار عبداللہ جو میرے نبی کے ابا جان تھے، ان کا گھر بالکل اپوزٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھا۔ ابو لہب کو اتنا میرے نبی سے پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ اس کا گھر سامنے تھا تو وہ کہتا محمد کو میں دیکھتا رہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، اور میرا گھر اسی لیے سامنے ہے کہ جب میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ شان اور عزت اور نام اسی کا بچے گا جو میرے نبی کے ساتھ رہے گا، جو میرے نبی کی بات مانے گا۔ جو میرے نبی کی بات نہیں مانے گا اس کا نام ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ اگر یاد رکھا بھی جائے گا تو برے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ یہی ابو لہب تھا جس کو میرے نبی سے بڑا پیار تھا، اس کا گھر بالکل سامنے تھا، اور کچھ تو مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر گھر سامنے بنوایا تھا۔ لیکن وہی سردار ابو لہب تھا، جب میرے نبی کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ نے اوپر سے کہہ دیا کہ ابو لہب محمد کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں، میرے نبی پیدا ہوئے تو یتیم نبی پیدا ہوئے، کوئی دائی لے کے نہیں جاتی تھی۔ یہاں پہ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے نبی کو 10 دائیاں لینے آئی تھیں، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا، آخر حضرت حلیمہ سعدیہ نے قبول کیا۔ اور اس طریقہ اسلام کے اندر ان 9 دائیوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ انہوں نے میرے محمد کو چھوڑ دیا، اس نبی آخر الزمان کو چھوڑ دیا۔ نام اس دائی کا زندہ ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کی جو ماں تھی، کیونکہ اس نے میرے نبی کو پالا، میرے نبی کو اپنی گود میں لیا۔ اللہ اس بندے کا نام ہمیشہ قیامت تک زندہ رکھے گا جو میرے نبی کی بات مانے گا، میرے نبی کی بات کے اوپر عمل کرے گا۔ جو میرے نبی کی بات کے اوپر عمل نہیں کرے گا وہ نام، اس کا نام دنیا میں زندہ رہے گا، اور اگر زندہ رہے گا بھی تو برے القاب